بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم تصحیح کے اصول پڑھیں گے، تصحیح کے قواعد پڑھیں گے۔ تو لفظ تصحیح کا لفظی مطلب جو ہے درست کرنا، صحیح کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسر کو دور کرنا یعنی فریکشن کو ختم کرنا۔ یہ تصحیح جو ہے یہ تقریباً ریاضی ہی ہے، زیادہ عمل دخل اس میں ریاضی ہی کا ہے۔ جو ساتھی ریاضی پڑھ چکے ہیں اس میں ایل سی ایم جو ہے جس کو ضعف عقل کہتے ہیں تقریباً وہی ہے، لیکن پرانے طرز پہ، پرانے انداز پہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو تصحیح کا مطلب کیا ہوا؟ درست کرنا، صحیح کرنا، کسر کو دور کرنا۔ کل آخر میں نے آپ کو ایک مسئلہ دکھایا تھا کہ بعض اوقات کوئی ایک فریق ایسا آ جاتا ہے کہ جو ان کو حصہ ملا ہوتا ہے اس فریق کے تمام افراد کو پورا حصہ نہیں ملتا، ان کے حصے میں اشاریہ آ جاتا ہے۔ غالباً کل کے مسئلے میں ہم نے پڑھا تھا 5 بیٹیاں تھی، ان کا حصہ 4 ملا تھا ان کو۔ اب یہ 4 جو ہے 5 بیٹیوں میں پورا تقسیم نہیں ہوتا۔ اگر ہم تقسیم کر لیتے ہیں، ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، تو ہر ایک کے حصے میں 1 سے کم آ جاتا، اشاریہ بھی درمیان میں آ جاتا، کسر درمیان میں آتا۔ تو یہ جو کسر آتا ہے یہ میراث کی اصطلاح میں درست نہیں ہوتا، ایک گویا کہ ایک قسم کی بیماری ہے۔ اس کو ختم کرنا یہ تصحیح کہلاتا ہے۔ تصحیح کا مطلب ہے جو کسر آیا ہے، جو اشاریہ کسی ایک وارث کے حصے میں آیا ہے اس کو ختم کر دینا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر وارث کو پورا حصہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تصحیح کی ہمارے سامنے 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہی طائفہ فریق میں کسر ہو، اس کو ہم تصحیح قسم اول کہیں گے۔ یعنی یہ جو کسر ہے، جس طرح کل ہم نے پڑھا کہ بیٹیوں کا حصہ 4 تھا اور بیٹیاں 5 تھی۔ اب یہ پورے مسئلے میں صرف ایک ہی جگہ پہ یہ کسر واقع ہو رہا تھا، باقی ساتھ میں اب اور تھے، ان کو پورا حصہ مل رہا تھا، صرف ایک ہی فریق کو حصہ پورا نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ تصحیح قسم اول میں شمار کریں گے۔ ایک سے زیادہ طائفوں فریقوں میں کسر ہو تو اس کو تصحیح قسم ثانی میں شمار کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک سے زیادہ افراد کو ان کا حصہ صحیح نہ مل رہا ہو تو وہ تصحیح قسم ثانی میں اس کو شمار کریں گے۔ کل 7 قواعد ہے، 3 قواعد جو ہے ان کا تعلق تصحیح قسم اول کے ساتھ ہے اور 4 قواعد کا تعلق تصحیح قسم ثانی کے ساتھ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جو ہم نے کہا کہ تصحیح قسم اول کے ساتھ 3 قواعد کا تعلق ہے، ان میں پہلا قاعدہ تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ پہلا قاعدہ انتہائی آسان ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر سہام اور عدد رؤوس کے درمیان تماثل کی نسبت ہو تو ہمیں ضرب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت سی مثالیں ہم نے کل پڑھی کہ 4 بیٹیاں تھیں اور ان کا حصہ بھی 4 تھا۔ اب 4 بیٹیاں جو ہے یہ عدد رؤوس ہے، بتا چکا ہوں، اور ان کا حصہ 4 جو ہے یہ سہام ہے۔ تو ہم یہاں پہ نسبت دیکھتے ہیں، تصحیح میں کیا کرتے ہیں، عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے۔ یہ تصحیح قسم اول میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، عدد رؤوس یعنی جو رسا کی تعداد ہے اوپر ہوتی ہے یہ، وہ اور سہام جو نیچے ہوتے ہیں ان کے درمیان نسبت دیکھنی ہوتی ہے۔ تو عدد رؤوس اور سہام کے درمیان تماثل کی نسبت ہو تو ہمیں کسی کام کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ وہ ہم پڑھ چکے ہیں، پہلا قاعدہ یہ ہے۔ اصل جو قاعدہ ہے جس میں ہمیں کام کی ضرورت ہے
وہ یہ ہے کہ اگر عدد رؤوس اور سہام کے درمیان تداخل کی نسبت ہو یا توافق کی نسبت ہو، تداخل کی نسبت ہو یا توافق کی نسبت ہو. تداخل ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو عدد ہوں گے، ایک عدد ان میں سے کیا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا، اور دوسرا بڑا ہوگا، اور بڑا عدد چھوٹے پہ پورا تقسیم ہوتا ہو. توافق بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو عدد ہوں گے، دونوں عدد آپس میں ایک دوسرے پہ تقسیم نہ ہو سکتے ہوں گے لیکن تیسرے عدد پہ تقسیم ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ قاعدہ نمبر 1 کو دیکھیں، عدد رؤوس یعنی ورثہ کی تعداد اور سہام کے درمیان اگر تداخل کی نسبت ہو یا توافق کی تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے عدد رؤوس کا وفق نکالنا ہے. پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ عدد رؤوس کا وفق نکال کر اصل مسئلہ میں اور پھر تمام سہام میں ضرب دے دیں گے. مثال سے سمجھ آئے گی، پریشان نہیں ہونا. اور اگر مسئلہ عائلہ ہو تو حول میں ضرب دے دیں گے. ہر ایک کی مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ٹھیک ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، 8 بیٹیاں ہیں، 8 بیٹیاں ہیں. جلدی جلدی آپ بتاتے جائیں کہ باپ کو کیا ملے گا یہاں. جی یہاں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ عصبہ بھی ہوگا کیونکہ 8 بیٹیاں ہیں. ماں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، سدس ملے گا کیونکہ بیٹیاں موجود ہیں. اور 8 بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ ثلثان. اب دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کا حصہ ہم نے معلوم کیا. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہر ایک وارث کو کیا حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کام ہم نے پھر یہ کرنا ہوتا ہے کہ اب مسئلہ کس سے بنانا ہے. اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس 2 سدس ہے اور 1 ثلثان ہے، اور یہ دونوں جو ہے دوسرے گروپ میں سے ہے، نوع ثانی میں سے ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک ہی نوع کے افراد، ایک ہی نوع کے حصص آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کر آ جائیں تو ان میں سے جو چھوٹا ہوگا، اقل ہوگا، اس کے مخرج سے ہم مسئلہ بنا دیں گے. تو ثلثان اور سدس جو ہے ان میں چھوٹا جو ہے سدس ہے، تو سدس کا مخرج جو ہے 6 ہے، تو ہم نے اس کے مخرج سے مسئلہ بنا دیا. ہم نے کیا کر دیا؟ سدس کے مخرج سے مسئلہ بنا دیا. سدس کا مخرج 6 ہے. اب 6 کا سدس کیا ہے؟ 1 ہے، تو باپ کو دے دیا. اسی طرح سدس 1 ہے، ماں کو 1 دے دیا. اور 6 کا ثلثان کیا ہے؟ 4 ہے، بیٹیوں کو دے دیا. ٹھیک ہے، اب یہ بات یاد رکھیں، ذوی الفروض کو ہم نے حصے دی. اب دیکھیں جمع کرتے ہیں، 4 اور 1 5، 5 اور 1 6. اب دیکھیں یہاں پہ 6 جو ہے مسئلہ بھی 6 ہے اور سہام بھی 6 ہے. ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ عادلہ. یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں عادلہ لکھا ہے، یہاں اوپر جو ہے میں نے لکھا عادلہ. اب ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ذوی الفروض سے کچھ باقی نہیں بچا. ٹھیک ہے، تو باپ جو عصبہ بنتا ہے یہاں پہ، تو باپ کو عصبہ ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس 3 طائفے ہیں، 3 فریق ہیں. نمبر 1 باپ ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 8 بیٹیاں ہیں. باپ میں عدد رؤوس جو ہے 1 ہی ہے، بھی جو ہے 1 ہی ہے، بیٹیوں میں 8 افراد ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 1 جو ہے یہ باپ پہ پورا باپ کو مل جائے گا، پورا تقسیم ہو رہا ہے. 1 جو ہے ماں پہ پورا تقسیم ہوگا. مسئلہ یہاں پہ بیٹیوں کا ہے، 8 بیٹیاں ہیں اور ان کا حصہ کیا بنتا ہے؟ 4. اب 4 جو ہے 8 بیٹیوں پہ پورا تقسیم نہیں ہوتا. جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، 8 پر تقسیم کرتے ہیں تو 0.5 آتا ہے. ٹھیک ہے، گویا کہ ہر بیٹی کو پورا حصہ نہیں مل رہا، درمیان میں اشاریہ آ رہا ہے یا بٹا آ رہا، کسر آ رہا ہے. تو اب ہمیں کیا پڑے گی؟ تصحیح کی ضرورت پڑی. ابھی ہم نے پہلا اصول پڑھا تصحیح میں
کہ اگر نسبت ہم نے دیکھنی ہے، دیکھیں یہ جو اوپر ہے یہ عدد رؤوس ہے، 8 بیٹیاں، یہ عدد رؤوس ہے، تو ہمارے پاس رؤوس کی تعداد کتنی ہے؟ 8، تو ہمارے پاس عدد رؤوس کتنے ہیں؟ 8 ہے، ٹھیک ہے، اور سہام کتنے ہیں؟ 4 ہے، ہمارے پاس سہام کتنے ہیں؟ 4 ہے، ٹھیک۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں گے۔ جب ہم نے نسبت دیکھی، یہ دو عدد ہے، 8 ہے اور 4 ہے، ان میں تداخل کی نسبت ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ بڑا عدد 8 ہے، یہ 4 پہ پورا تقسیم ہو جاتا ہے، 8 کو 4 پہ تقسیم کر لیتے ہیں تو 2 حصوں میں 8 کو تقسیم کر دیتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جتنے حصوں میں اسے تقسیم کر لیتا ہے وہ اس کا وفق ہوتا ہے، تو 8 کا وفق کیا نکل آیا؟ 2 نکل آیا، تو ہم نے اس 2 کو مضروب بنا دیا، 2 کو ہم نے کیا کر دیا؟ مضروب بنا دیا، عدد رؤوس کا وفق نکال دیا، عدد رؤوس کے وفق کو نکال کے ہم نے کیا اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا، یہ ہمارے پاس اصل مسئلہ ہے، 2 کو 6 کے ساتھ ضرب دے دیا تو کتنا بنا؟ 2 6 کا 12، تو یہ اب ہمارے پاس کل حصے کیا ہو گئے؟ 12۔ عدد رؤوس کو پہلے ہم نے اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا، یہاں پہ میں نے لکھا پہلے اصل مسئلہ میں ضرب دینا ہے، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تمام سہام میں ضرب دینا ہے۔ اب 2 کو تمام سہام میں بھی ضرب دینا ہے، یہاں پہ اس میں ضرب دے دیا، 2 × 2، ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی ضرب دے دیا، 2 × 2، اسی طرح 4 میں بھی ضرب دے دیا، 2 × 8، ٹھیک ہے۔ تو اب تصحیح کے بعد ہمارے پاس یہ حصے آ گئے، تصحیح کے بعد ہمارے پاس یہ حصے آ گئے، تو اب یعنی کل ترکہ کے 12 حصے بنا دیں گے، 12 میں سے 2 جو ہے باپ کو دے دیے جائیں گے، 2 جو ہے ماں کو دے دیے جائیں گے، اور 8 حصے کن کو دے دیے جائیں گے؟ 8 بیٹیوں کو، یعنی 8 کو 8 پہ تقسیم کریں گے۔ دوبارہ دیکھیں، میں مختصراً دہرا لیتا ہوں، اصل مسئلہ جو ہم نے دیکھنا ہے وہ یہاں سے ہے کہ بیٹیوں کو جو ہے 4 حصے ملے، ٹھیک ہے، اور بیٹیاں 8 ہے، تو 8 بیٹیاں، اس کو عدد رؤوس کہیں گے، ٹھیک ہے، اور 4 جو ہے یہ ان کا سہام ہے، تو 4 8 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، تو ہمیں تصحیح کی ضرورت پڑی۔ تو ابھی ہم نے تصحیح کا اصول پڑھا کہ اگر عدد رؤوس اور سہام میں تداخل یا توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو نکال کے اصل مسئلہ میں ضرب دینا ہے اور پھر تمام سہام میں ضرب دینا ہے۔ تو عدد رؤوس کے وفق کو ہم نے نکالا، وفق کیسے نکالتے ہیں کہ 8 کو جب ہم 4 پہ تقسیم کرتے ہیں تو کیا جواب آتا ہے؟ 2، تو 2 جو ہے 8 کا وفق ہے، تو اس کو ہم نے مضروب بنا دیا، مضروب مطلب ضرب دینا ہے، 2 کو ہم نے اصل مسئلہ میں ضرب دیا، 12 نکل آیا، پھر 2 کو ہم نے ملٹیپلائی کیا 1 کے ساتھ، تمام سہام میں 2 نکل آیا، پھر 1 کے ساتھ کر دیا، اسی طرح 4 کے ساتھ کر دیا تو 8 نکل آیا۔ تو اب ہمارے پاس گویا ترکہ کے 12 حصے ہو گئے، 2 باپ کو ملیں گے، 2 ماں کو مل جائیں گے، اور 8 جو ہے بیٹیوں کو مل جائیں گے، ہر ایک کو پورا حصہ مل جائے گا، تو یہ ہمارے پاس تداخل کی نسبت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں مسئلہ جو ہے ہمارے پاس عادلہ ہے۔ اب دوسری مثال دیکھ لیں، یہ پریشان نہ ہو، آگے تمام مسائل کی پریکٹس ہو رہی ہے آپ کی۔ اب ہم دیکھیں گے تداخل ہی کی مثال ہوگی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ عائلہ ہوگا، عادلہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں زوج ہے، اب ہے، ہے، 16 بیٹیاں ہیں، ابھی جلدی بتاتے جائیں ساتھ میں غور کر کے کہ زوج کو کیا مل جائے گا؟ 2 احوال ہے، نصف ملے گا یا ربع ملے گا؟ ربع مل جائے گا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ بیٹیاں موجود ہے، ربع دے دیا۔ آپ کو کیا مل جائے گا؟ 3 احوال ہے، سدس پلس عصبہ اور عصبہ، یہاں پہ سدس پلس عصبہ مل جائے گا، کیوں؟ بیٹیاں موجود ہے۔ کے بھی 3 احوال ہے، سدس، ثلث الکل، ثلث ما بقیہ، تو یہاں پہ سدس مل جائے گا کیونکہ اولاد ہے، بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا، ٹھیک۔ اب دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسئلہ بنانا ہے۔ مسئلہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ اب دیکھیں گے ربع جو ہے پہلے گروپ میں سے ہے، سدس دوسرے گروپ میں سے ہے، سدس ثلثان، تو ہم نے پڑھا کہ اگر پہلی نو جو ہے، پہلا گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کے ساتھ مکس ہو کر آ جائے، تو اگر پہلے گروپ میں سے ربع ہو
تو مسئلہ 12 سے بناتے ہیں. پہلے گروپ میں سے ربع ہے تو ہم نے مسئلہ کس سے بنا دیا؟ 12 سے. اس کو آپ وہ ریاضی کی زبان میں کیا کہیں، یہ ان تمام حصص کا ہم نے کیا کیا؟ ایل سی ایم نکال دیا. ربع، سدس اور ثلثان کا ذو اضافی خل نکالا، ایل سی ایم نکال دیا تو یہ 12 بنتا ہے. ٹھیک ہے، جب 12 ہم نے نکالا اب ہر ایک کا حصہ دینا ہے 12 میں سے. 12 کا ربع کتنا بنتا ہے؟ 3 بنتا ہے. کیوں؟ 1/4 ہے نا، تو 12 کو 4 پہ ڈیوائڈ کیا تو 3 نکل آیا. ٹھیک ہے، اسی طرح 12 کا سدس بنتا ہے 2، کیونکہ 1/6 ہے سدس، تو 12 کو 6 پہ ڈیوائڈ کیا 2 نکل آیا. ماں کو بھی سدس دے دیا. ثلثان جو ہے 8 ہے. کیوں؟ اس وجہ سے بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ثلثان کا مطلب ہوتا ہے 2/3. تو 12 کو 3 پہ ڈیوائڈ کیا تو 4 نکل آیا، پھر 4 کو 2 کے ساتھ ضرب دے دیا تو 8 نکل آیا. ٹھیک ہے، اب پھر تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے، جو حصہ ملا ہے ان کو جمع کرنا ہے. 8 اور 2 10، 10 اور 2 12، 12 اور 3 15. تو اب ہمارے پاس سہام جو ہے وہ کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے، اور مسئلہ ہمارے پاس 12 ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مسئلہ کم ہو جائے، سہام زیادہ ہو جائے تو یہ مسئلہ عائلہ ہوتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ اوپر لکھا کہ یہ مسئلہ عائلہ ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ جب عائلہ ہو، کس سے ہم مسئلہ بناتے ہیں؟ جتنے سہام ہوں گے اس سے مسئلہ بنا دیں گے. تو ہمارے پاس سہام 15 ہے تو مسئلہ ہم نے کس سے بنا دیا؟ 15 ہی سے بنا دیا. سہام 15 ہے تو مسئلہ ہم نے 15 ہی سے بنا دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں ہمارے پاس 4 فریق ہے، 4 طائفے ہیں، زوج، اب، 16 بیٹیاں. زوج میں ایک ہی فرد ہے تو 3 پورا تقسیم ہو رہا ہے. اب میں بھی ایک ہی فرد ہے، 2 پورا تقسیم ہو رہا ہے. میں بھی ایک فرد ہے تو 2 اس پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے. یہاں پہ بیٹیاں جو ہے ان میں 16 افراد ہے، 16 عدد رؤوس ہے. ٹھیک ہے، اب ان کا حصہ 8 ہے. 8 جو ہے 16 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 8 جو ہے 16 پہ تقسیم نہیں ہو رہا پورا، درمیان میں کسر آ رہا ہے، اشاریہ آ رہا ہے. تو ہم نے تشریح کے اصول پڑھے ابھی. ٹھیک ہے، اگر عدد رؤوس اور سہام میں تداخل کی نسبت ہو، عدد رؤوس اور سہام میں تداخل کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو نکال کے اصل مسئلہ میں ضرب دینا ہے، اور پھر عدد رؤوس کے وفق ہی کو تمام سہام میں ضرب دینا ہے. تو ہم نے 16 کی عدد رؤوس کو وفق نکال دیا. 16 کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 8 پہ، تقسیم کیا 8 پہ، تو اس کا وفق نکل آیا 2. ٹھیک ہے، 2 16 کا وفق ہے تو 2 کو ہم نے اصل مسئلہ میں ضرب دیا. اب ہمارے پاس یہ 12 جو ہے یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، 12 جو ہے اصل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ 15 جو ہے یہ اصل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو 15 میں ضرب دیا 2 کو، 2 پنجے 2 کو جب 15 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو 30 نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تمام سہام میں ضرب دے دیا. 2 کو 3 کے ساتھ ضرب دیا 6. ٹھیک ہے، اسی طرح 2 کے ساتھ ضرب دیا 4، 2 کے ساتھ ضرب دے دیا 4، 8 کے ساتھ ضرب دیا 16. تو باپ کا حصہ گویا کہ کل ترقی کے 30 حصے بنا دیے. یہ باپ کا حصہ، یہ زوج کا حصہ 6 ہوگا، باپ کا حصہ 4، ماں کا حصہ 4، اور بیٹیوں کا حصہ 16. ہر ایک بیٹی کو ایک ایک حصہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تداخل اور عول کی مثال ہو گئی. اب توافق کی مثال دیکھیں گے. توافق کی اور عادلہ ہوگا، مسئلہ کیا ہوگا؟ عادلہ ہوگا. وہی ایک ہی اصول چل رہا ہے، اس کی بار بار پریکٹس ہو رہی ہے آپ کی. یہاں پہ دیکھیں اب 10 بیٹیاں، اب تو آپ یہ حل کر سکتے ہوں گے، 5-6 مرتبہ تو حل کر چکے ہیں. آپ کو کیا مل جائے گا؟ سدس اور عصبہ. کو کیا مل جائے گا؟ سدس مل جائے گا صرف. کو کیا مل جائے گا؟ صرف سدس. بیٹیوں کو ثلثان. ٹھیک ہے، اب مسئلہ کس سے بنا دیں گے؟ 6 سے، کیونکہ ایک ہی فریق میں سے سدس اور ثلثان ہے، اور ان میں سے جو چھوٹا ہے سدس ہے تو اس کا مخرج 6 ہے. اس سے مسئلہ بنا دیا. 6 کا سدس جو ہے 1 باپ کو دے دیا، 1 ماں کو دے دیا، 4 جو ہے بیٹیوں کو دے دیا. 4 اور 1 5، 5 اور 1 6.
تو مسئلہ بھی 6 ہے اور سہام بھی 6 ہے، تو یہ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہو گیا؟ عادلہ ہو گیا۔ کل ہم نے مسئلے کی 3 صورتیں پڑھی تھی نا، تو یہ مسئلہ عادلہ ہو گیا۔ اب یہ باپ ایک فریق ہے، ماں بھی ایک فریق ہے، ایک افراد ہے، ان کا حصہ پورا پورا مل رہا ہے، لیکن بیٹیاں جو ہے یہ الگ فریق ہے، ان میں افراد کی تعداد جو ہے 10 ہے، تو عدد رؤوس گویا کہ یہاں پہ 10 ہے۔ اب ان کا حصہ 4 ہے، 4 جو ہے یہ 10 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، تو جب ہم نے ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھی عدد رؤوس اور سہام میں، تو ہمارے پاس عدد رؤوس 10 ہے اور سہام 4 ہے، تو ان میں توافق کی نسبت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 10 4 پہ تقسیم نہیں ہو رہا اور 4 10 پہ بھی نہیں ہو رہا، تیسرے عدد پہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ تیسرے عدد پہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں۔ تیسرا عدد کیا ہے؟ دونوں میں 2 ہے، دونوں کے درمیان میں تیسرا عدد کیا ہے؟ 2 ہے۔ 10 کو جب 2 پہ ہم تقسیم کرتے ہیں تو 10 کو 2 5 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور 4 کو جب 2 پہ تقسیم کرتے ہیں تو 2 کو 4 کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، تو یہ 2 جو ہے یہ 4 کا وفق ہے اور 5 جو ہے یہ 10 کا وفق ہے، تو ہمیں عدد رؤوس کے وفق کو نکالنا ہے۔ عدد رؤوس کا وفق 5 ہے، تو ہم نے یہ نکال دیا، 5 یہاں پہ ہم نے لکھ دیا، عدد رؤوس کے وفق کو ہم نے لکھ دیا۔ اصل مسئلہ میں ضرب دیا، اصل مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 6 ہے، 5 کو 6 کے ساتھ ضرب دے دیا، 30 نکل آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر عدد رؤوس کے وفق کو تمام سہام میں ضرب دے دیا، یہاں پہ 1 میں ضرب دے دیا، 5 ایکم 5، 5 ایکم 5 اور 5 چکے 20۔ اب کیا ہو گیا؟ بیٹیوں کا حصہ یہ 20 ہو گیا، بیٹیوں کا حصہ کیا ہو گیا؟ 20۔ اب 20 جو ہے، 20 کو جب ہم 10 پہ تقسیم کرتے ہیں تو ہر ایک بیٹی کا حصہ نکل آئے گا، تو 20 کو 10 پہ تقسیم کیا تو 2 نکل آئیں گے، ہر فی بیٹی کا حصہ کیا ہوگا؟ 2 ہوگا۔ تو یہ عادلہ کی مثال تھی۔ عائلہ کی مثال دیکھیں، یہ وفق ہوگا اور عائلہ ہوگا۔ دیکھیں زوج ہے، اب ہے، ہے، 6 بیٹیاں ہیں، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ زوج کو ربع مل جائے گا کیونکہ بیٹیاں ہیں، اب کو سدس اور عصبہ ہوگا، کو بھی سدس چھٹا حصہ ملے گا، 6 بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا۔ مسئلہ 12 سے بنے گا کیونکہ پہلے فریق میں سے ربع ہے، دوسروں میں سے سدس یا اور ثلثان ہے، مسئلہ ہم 12 سے بنا دیا، ٹھیک ہے۔ 12 کا ربع 3 ہے، 12 کا سدس 2 ہے، 12 کا سدس 2 ہے، 12 کا ثلثان 4 ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کام ہم نے کیا، کیا کیا؟ یہ 8 کو سہام کو جمع کیا، 8 اور 2 10، 10 اور 2 12، 12 اور 3 15۔ تو ابھی ہم نے دیکھا ہمارے پاس یہ مسئلہ کیا ہے؟ 12 اور سہام 15 ہو گئے، تو یہ مسئلہ عائلہ ہو گیا۔ اور مسئلہ عائلہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جتنے سہام ہوں گے اس سے ہم مسئلہ بنا دیں گے۔ سہام 15 ہے تو ہم نے مسئلہ کیا کر دیا؟ 15 سے بنا دیا۔ اب یہ جو 12 ہے یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، 12 جو ہے یہ ختم ہو گیا، اب یہ 15 جو ہے یہ اصل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ 15 کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں زوج جو ہے ایک فریق ہے، باپ ایک فریق ہے، ایک فریق ہے، 6 بیٹی الگ فریق ہے، یہ بقیہ 3 جو ہے ان کا حصہ پورا پورا مل رہا ہے۔ مسئلہ بیٹیوں کا آ گیا، 8 جو ہے 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 6 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، کسر آ رہا ہے، تو ہم نے ابھی اصول پڑھے کہ اگر عدد رؤوس یہاں پہ ہمارے پاس 6 ہے اور سہام کے درمیان توافق کی نسبت ہو، سہام ہمارے پاس 8 ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں توافق کی نسبت ہے۔ توافق کی نسبت کیسی ہے؟ یہ تیسرا عدد ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 ہے، تیسرا عدد ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 ہے۔ 6 کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟ 2، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، تو 3 جو ہے یہ 6 کا وفق نکل آیا۔ 8 کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟ 4 حصوں میں، تو یہ 4 جو ہے 8 کا وفق ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں عدد رؤوس کے وفق کی ضرورت ہے، ہمیں کیا ہے؟ عدد رؤوس کے وفق کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ عدد رؤوس کے وفق کو مضروب بنایا۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر عدد رؤوس اور سہام کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے۔ عدد رؤوس کا وفق 3 ہے
اور اصل مسئلہ ہمارے پاس 15 ہے، 3 کو 15 کے ساتھ ضرب دے دیا تو 45 بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر عدد رؤوس ہی کے وفق کو تمام سہام میں ضرب دے دیں گے. تو ہمارے پاس سہام جو ہے یہاں پہ پہلے 3 ہے، 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دیا تو 9 نکل آیا، اور 3 کو 2 کے ساتھ ضرب دے دیا 6 نکل آیا، 2 کے ساتھ ضرب دے دیا 6 اور 8 کے ساتھ ضرب دے دیا 24. تو گویا کہ ترکہ کے ہم نے 45 حصے بنا دیے. ترکہ کے ہم نے کیا بنانے ہیں؟ 45 حصے بنا دینے ہیں، اور 45 میں سے 9 حصے زوج کو مل جائیں گے، 6 حصے باپ کو، 6 حصے ماں کو، اور 24 حصے 6 بیٹیوں کو مل جائیں گے. 24 حصے کیا ہو جائیں گے؟ 6 بیٹیوں کو مل جائیں گے. اب یہ 24 کو جب 6 پہ تقسیم کرتے ہیں، 6 بیٹیوں پہ تقسیم کرتے ہیں تو ہر ایک بیٹی کا حصہ نکل آئے گا. 24 کو 6 پہ تقسیم کر دیا تو ہر ایک بیٹی کا حصہ کیا نکل آتا ہے؟ 4. تو فی بیٹی جو ہے 4 حصہ ہے ہر ایک کا. تو یہ پہلا قاعدہ ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب دوسرا قاعدہ بھی انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح ہے عدد رؤوس اور سہام میں تباین کی نسبت ہے. عدد رؤوس اور سہام میں کس کی نسبت ہے؟ تباین کی، یعنی دونوں ایک دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتے، تیسری عدد پہ بھی تقسیم نہیں ہو سکتے. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ وفق نہیں نکالنا، جتنے عدد رؤوس ہے ان کو اصل مسئلہ میں ضرب دینا ہے اور پھر تمام سہام میں ضرب دینا ہے، اور اگر عائلہ ہو مسئلہ فعول میں ضرب دینا ہے، پھر تمام سہام میں ضرب دینا ہے. انتہائی آسان ہے. بس عدد رؤوس و رسا کی تعداد اور سہام حصوں کے درمیان اگر تباین کی نسبت ہو تو کل عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں اور پھر اسے تمام سہام یعنی حصوں میں ضرب دیں گے، اور اگر مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دیں گے. یہ تباین اور عادلہ کی مثال پہلے دیکھتے ہیں. باپ ہے، ماں ہے، 5 بیٹیاں ہیں. باپ کو سدس اور عصبہ ہوگا، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا. مسئلہ 6 سے بنا دیا، 6 کا سدس 1 ہے، سدس 1 اور ثلثان جو ہے 4. ٹھیک ہے. اب دیکھیں 4 اور 5 میں تباین کی نسبت ہے. 4 اور 5 میں کیا ہے؟ تباین کی نسبت ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا عدد رؤوس اور سہام میں اگر تباین کی نسبت ہو تو کل عدد رؤوس کو جتنی یعنی عدد رؤوس ہے، یہاں پہ 5 ہے تو ان کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا، 5 کو 6 کے ساتھ ضرب دیا 30. ٹھیک ہے. پھر تمام سہام میں ضرب دیا، 5 کم 5، 5 کم 5، 5 چھکے 20. ٹھیک ہے. تو اب یہ 20 بیٹیوں کا حصہ مل جائے گا. 20 کو 5 پہ تقسیم کریں گے تو ہر ایک بیٹی کا حصہ 4 نکل آئے گا. ٹھیک ہے. یہ عادلہ کی مثال تھی. اب عائلہ کی مثال دیکھیں گے. اب کیا کریں گے؟ عائلہ کی مثال دیکھیں گے. زوج ہے، 5 حقیقی بہنیں ہیں. زوج ہے اور 5 حقیقی بہنیں ہیں. زوج کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے. بہنوں کو کیا مل جائے گا؟ ثلثان. نصف اور ثلثان جب ملتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو ہم نے پڑھا کہ اگر پہلے گروپ میں سے نصف ہو اور دوسرے میں سے کوئی بھی ہو تو مسئلہ 6 سے بناتے ہیں. مسئلہ ہم نے 6 سے بنا دیا. 6 کا نصف کیا ہے؟ 3 ہے تو ہم نے دے دیا، اور 6 کا ثلثان کیا ہے؟ 4 ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم نے بیٹیوں کو بہنوں کو دے دیا. 4 اور 3 کو جب ہم نے جمع کر دیا 7 نکل آئے. 4 اور 3 کو جمع کرنے سے 7 نکل آئے. اب دیکھیں ہمارے پاس مسئلہ جو ہے وہ 6 ہے. مسئلہ ہمارے پاس 6 ہے اور سہام کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ عائلہ ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ عائلہ ہے. اور عائلہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جتنے سہام ہوں گے اس سے مسئلہ بنا دیں گے. تو ہم سہام 7 ہے تو ہم نے مسئلہ 7 سے بنا دیا. اب اصل مسئلہ یہ 6 نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ 6 نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ 7 ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ 7 ہے. تو زوج جو ہے ایک فریق ہے، 3 اس پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے. حقیقی بہنیں 5 جو ہے یہ دوسرا فریق ہے، دوسرا گروپ ہے. یہ 5 جو ہے اس پہ پورا تقسیم نہیں ہو، یہ ان میں افراد کی تعداد 5 ہے تو ان کا حصہ 4 جو ہے یہ ان پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. 4 اور 5 میں تباین کی نسبت ہے کیونکہ ایک دوسرے پہ بھی تقسیم نہیں ہو رہے اور کسی تیسرے عدد پہ بھی تقسیم نہیں ہوتے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر تباین کی نسبت ہو تو کل عدد رؤوس کو، کل جو ہے
ان کو ضرب دینا ہے اصل مسئلہ میں اور پھر تمام سیام میں ضرب دینا ہے. تو 5 بہنیں تھے تو ہم نے ضرب دیا, 5 کو 7 کے ساتھ 35 نکل آیا, اور 5 کو تمام سیام میں ضرب دیا, 5 دیا 15, 15 جو ہے زوج کے ہو جائیں گے, 5 کو 4 کے ساتھ ضرب دیا 20, تو حقیقی بہنوں کا حصہ کیا ہو گیا 20. اب 20 کو 5 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہر ایک بہن کا حصہ کیا ہوگا 4 نکل آیا جائے گا, ہر ایک بہن کا کیا ہو جائے گا حصہ نکل آ جائے گا. 20 کو 5 پہ جب تقسیم کریں گے تو ہر ایک بہن کا حصہ نکل آ جائے گا. تو یہ الحمدللہ ہمارے تصحیح کے جو اصول تھے وہ 3 ہم نے پڑھ لیے, کوئی مشکل نہیں ہے, انتہائی آسان ہے. اب یہ عربی میں دوبارہ دہرا لیتے ہیں. وَلَهُ 7 أُصُولٍ, اور تصحیح کے لیے 7 اصول ہے. 3 بین السہام والرؤوس, 3 جو ہے سہام اور رؤوس کے درمیان میں ہے. و4 بین الرؤوس والرؤوس, اور 4 جو ہے رؤوس اور رؤوس کے درمیان میں ہے. نمبر 1, فَإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ مُنْقَسِمَةً عَلَى الرُّؤُوسِ بِلَا كَسْرٍ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الضَّرْبِ. فَإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ, بس اگر سہام منقسمتاً تقسیم ہوتے ہوں علی الرؤوس, رؤوس پر, ورثہ کی تعداد پر, بلا کسر, بغیر کسی کسر کے, ٹھیک ہے. فلا حاجت الی الضرب, تو ضرب کی ضرورت نہیں ہے, ریاضی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جیسے یعنی 4 حصہ ہے اور عدد رؤوس بھی 4 ہے تو پورا تقسیم ہو رہا ہے. اسی طرح حصہ 4 ہے, عدد رؤوس 2 ہے تو 4 2 پہ بھی پورا تقسیم ہو رہا ہے, تو ہمیں اس میں ضرب کی حاجت نہیں ہے. وَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ, اور اگر کسر آ جائے ایک ہی فریق پر, اشاریہ آ جائے ایک ہی فریق پر, یعنی ایک فریق کو اس کا حصہ پورا نہ مل رہا ہو, جیسا کہ ابھی ہماری مسئلوں میں تھا. تو اس میں پھر 2 اصول ہے آگے. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ, اگر عدد رؤوس اور سہام میں توافق کی نسبت ہو, فَضْرِبْ وَفْقَ عَدَدِ رؤوس مَنْ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ. فَضْرِبْ, پس ضرب دے دیں. فَضْرِبْ کا مطلب ہے ضرب دیجئے, وفق عدد رؤوس, عدد رؤوس کے وفق کا, کون سے عدد رؤوس کا, من انکسرت علیہم السہام, جن کو پورا حصہ نہ مل رہا ہو. من انکسرت علیہم السہام کا ترجمہ کیا کریں گے, جن کو پورا حصہ مل نہیں رہا تھا ان کے عدد رؤوس کے وفق کو ہم نے ضرب دینا ہے فی اصل المسئلہ, اصل مسئلہ میں, او فی عولہا, یا اس کے عول میں. ٹھیک ہے, دونوں کی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں. وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ, اور اگر ان کے درمیان تباین کی نسبت ہو, فَضْرِبْ كُلَّ عَدَدِ رُؤُوسِ مَنْ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ, تو ضرب دیجئے تمام عدد رؤوس کو, مَنْ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ, ان عدد رؤوس کو جن کو پورا حصہ مل نہیں رہا تھا, فی اصل المسئلہ, اصل مسئلہ میں, او فی عولہا, یا اس کے عول میں. یہ الحمدللہ ہمارے تصحیح کے اصول جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں. آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. ابھی جو مسائل میں نے آپ کو حل کر کے دکھائے ان کو آپ دوبارہ حل کریں, یہاں پہ دیکھے بغیر صرف مسئلہ لکھیں اور ان کو حل کریں, بار بار اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ محفوظ رہیں اور ذہن نشین ہو جائیں آپ کو. ٹھیک ہے, اور مسائل جو ہے آپ کے اسائنمنٹ آپ کی کیا ہے, جو پہلے ہم احوال پڑھ چکے تھے, باپ کے احوال ہم نے پڑھے, اس میں کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی تھی. اسی طرح دادا کے احوال پڑھے, ماں شریک بہن بھائیوں کے احوال پڑھے, زوج کے احوال مثالیں میں دے چکا تھا اس وقت. اس میں ہم نے مثالیں پورے حل نہیں کیے تھے, صرف جو حصہ ان کو ملنا تھا وہ ان کو دیا تھا. ابھی آپ کا کام یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک مثال لے کر آپ لوگ مکمل حل کریں ان کو. ٹھیک ہے, ابھی جو ہم نے طریقہ پڑھا ہے اس کے حساب سے حل کریں.